فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ تشریف لے کر کے گئے، ایک بوڑھی عورت نے دیکھا کہ بوڑھی عورت نا مسلسل رو رہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم گئے، جا کر کے کہنے لگے اماں جی خیریت ہے، اتنا رو رہی ہوں؟ کہنے لگی بس چلے جا، میرے غم بڑے نے، میرے دل کے اندر بڑے غم نے، میں کنوں سناواں، میں سنا نہیں سکتی، بس مینوں اپنے غماں دے اندر خود ہی رون دے، میں کسی کے سامنے بیان نہیں کرنے اپنے غم، چلا جا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حکمران نے، بادشاہ نے اس وقت تڑپ گئے اور اماں دی منت کرنا شروع کر دی۔ اماں جی میں منت کرنا، تسی میں نے ضرور دسو تھوڑا غم کی ہے، کس چیز کی پریشانی ہے، کیوں پریشان ہو، شاید کہ میں تھوڑے واسطے کوئی سکون کا ذریعہ بن سکا۔ اماں بولیاں، کہنے لگی میں نے عمر نال بڑی شکایت ہے، میں نے عمر نال بڑی شکایت ہے، میرے گھر کے اندر 4 دن تو کچھ بھی نہیں آیا، کھان پین واسطے بھی کچھ نہیں ہے، میں قرض دار ہے، میں قرضہ کچھ ادا کیتا، کچھ میرے اوپر قرضہ موجود ہے، گھر کے اندر کھان پین واسطے کچھ نہیں، میں نے عمر نال بڑی شکایت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اماں جی شاید کہ عمر نے اس بات کا علم نہ ہوئے، تسی انیاں پریشان ہو۔ اماں جی کہنے لگے جاؤ جا کر کے عمر نو دس دیو، اگر کسی کا خیال نہیں رکھ سکتا حکومت کس واسطے بنائی ہے، چھوڑ دیا حکومت نو، حکمران کس واسطے بنے ہیں؟ اگر کسی کا خبر ہی نہیں ہے اس نو کہ کوئی بوڑھی گھر کے اندر تڑپ رہی ہے، کھان پین واسطے اس کو کچھ نہیں، کس واسطے کرسی پہ بیٹھا ہے، جاؤ جا کر کے عمر نو کہو چھوڑ دے حکومت، میں نے عمر نال بڑی شکایت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، گھر کے اندر آئے، آ کر کے جناب کچھ راشن جمع کیتا، کوئی کھان پین واسطے، کوئی پہنن واسطے، اور کوئی نقدی جمع کی تھی، اور بورا بنا کے نا اپنے کندھے کے اوپر رکھیا، نال غلام کہنے لگے حضرت امیر المومنین اے سب کچھ تو میرے کندھے کے اوپر رکھو نا، غلام کس واسطے ہے؟ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا میں نے لکھ کر کے دے، کل قیامت والے دن تو عمر دا بوجھ اٹھا لے گا، اگر تو کل قیامت والے دن بھی عمر دا بوجھ اٹھائے تو آج بھی بوجھ اٹھا۔ کہنے لگے جی حضرت اے نہیں میں لکھ سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ پھر میرا بوجھ ہے میں نہیں اٹھا، وقت دا حکمران ہے، 22 لاکھ یا 24 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے اور خلیفۃ المسلمین ہے، خود اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کر کے بوجھ لے کر کے آ رہے ہیں، اس اماں دی خدمت کے اندر لیا کر کے پیش کیتا، خود کھانا بنایا، اماں نو کھلایا، اور اس تو بعد اماں دے قدمہ کے اندر بیٹھ کر کے معافی منگن لگے، اماں جی عمر بڑا کمزور ہے، عمر نو معاف کر دے۔ اماں کہنے لگی نہیں عمر نو معاف نہیں کرنا، عمر نو معاف نہیں کرنا، انہیں بڑی تکلیف پہنچائی ہے، حکمران ہونے کے باوجود اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ اس کی رعایت وچوں کوئی بھوکا ہے۔ کل قیامت والے دن اگر اللہ کے نبی نے میرے کو پوچھا اے بڑھیا دس تینوں کوئی شکایت ہے تو میں عمر دی شکایت حضور دی بارگاہ دے وچ بھی کر دیں۔ اور غلام ہے نا نال کہنے لگے جس وقت حضرت فاروق اعظم نے اے گل سنی تڑپے اور اتنا شدت در ہوئے، فرمانے ساری زندگی دے اندر میں عمر کو اتنا روندیا نہیں دیکھیا جتنا اس وقت اماں دے سامنے بیٹھ کر کے، اور معافی منگی اماں جی معاف کر دیں، کمزور ہے عمر، کمزور ہے، بڑا ہی کمزور ہے، اللہ دے نبی دے سامنے شکایت نہ کرنا، برداشت نہیں کر سکے گا، عمر بڑا کمزور ہے، معاف کر دیو۔ جس وقت گریہ جاری کی تھی نا، اماں کہنے لگی ہیں بیٹا تو کسی چنگی ماں دا میں نو معلوم ہونا ہے، چنگی نسل دا میں نو معلوم ہونا ہے، اچھے خاندان دا میں نو فرد معلوم ہونا ہے، میں قیامت تک عمر نو معاف نہیں سی کرنا اگر تو میرے کو عمر دے نام تے معافی نہ مانگدا، تیری وجہ تو میں عمر نو معاف کیتا ہے، چل جا ہن میں شکایت نہیں کرتی، حضور نو بھی شکایت نہیں کراں گی، اللہ نو بھی شکایت نہیں کراں گی، تیری وجہ تو صرف میں معاف کیتا عمر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ صرف اسی جگہ تے بس نہیں فرمائی، فرمایا اماں عمر نو معاف کر دیتا ہے، ہاں بیٹا معاف کر دیتا ہے، صرف تیری وجہ تو معاف کیتا ہے، تو اچھے خاندان دا کوئی فرد ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے اماں جی ہن ایویں کرو کاغذ تے لکھ کر کے دیو کہ مینوں عمر نال کچھ شکایت سی، میں عمر نو معاف کر چھوڑے ہیں، لکھ کے دیو۔ آج تک کہیے نا کسی نوجوان نے یار کوئی نہیں باپ ہے تیرا معافی مانگ لے، وہ کی ہویا غلطی ہو گئی، نہ میرا قصور ہی نہیں ہے، اور یار تیری والدہ ہے تو کیوں گھر کے وچوں نکالیا، معذرت کر لے معافی مانگ لے، اور نہیں میرا قصور ہی نہیں ہے، 100 دلیلاں نے سامنے۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ گریہ جاری کر رہے ہیں، اماں جی لکھ کر کے دیو۔ فاروق اعظم وہ اماں کہنے لگی اچھا بیٹا تو یہ کر تو لکھ دے، میں اوپر سائن کر دیواں گی کہ میں عمر کو معاف کر چھوڑے۔ سیدنا فاروق اعظم نے چٹھی لکھی، فلاں بنت فلاں، فلاں عورت نو عمر دے نال فلاں فلاں گلا ہے، لیکن اس اماں نے عمر نو معاف کر چھوڑے، سب کچھ لکھ کے
جس وقت اماں نے دیتا نا لو ماں جی تے سین تسی بھی کر دیو نیچے، اماں سین کرن لگیاں نا، ادھر سیدنا علی کرم اللہ کر دے نا اس گھر دے اندر آئے اور آ کر کے کیا عمر وہ تو لوگ تیری انتظار دے اندر کھڑے نے اور تسا اس جگہ تے بیٹھے ہو۔ اماں تڑپیاں کہنے لگی ہیں میں عمر دے سامنے گل کرنے والی ہوں اور میرے قدمہ دے اندر 22 لاکھ مربع میل دا حکمران بیٹھا، اتنا بڑا حکمران میرے قدمہ دے اندر کھڑیاں ہو گئیاں تڑپیاں کہ میں ایک حکمران دے سامنے۔ فرمایا نا اماں جی تسا کھڑے نہیں ہونا، تسا تشریف۔ فرمایا اماں حسب وعدہ سین کر کے دیو، سین کر دیتے۔ عمر نال میں نے فلاں شکایت ہے لیکن ہن ختم ہو گئی ہے، سین کر دیتے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا علی تسا بھی آ گئے ہو گواہی دے طور تے تسا بھی سین کرو، اے ابن مسعود تسا بھی اس جگہ تے گواہی دے طور تے سین کر دیو۔ سب کو سین کروا کے وہ چٹھی لے کر کے نا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ علی مینوں لگدا ہے کہ میری عمر کم ہے، شاید کہ میں دنیا تو پہلے چلا جاواں، اس چٹھی نو اپنے کول سنبھال کر کے رکھ لے، جدوں میں دنیا تو چلے جاواں میرے کفن دے اندر رکھ دے نہیں، تاکہ کل قیامت والے دن اللہ میرے کو پوچھے عمر دس کی لے کے آیا ہے، کی چھوڑ کے آیا ہے، میں اللہ دے سامنے وہ چٹھی نکال کے پیش کروں گا یا اللہ ایک بوڑھی عورت نے میرے نال شکایت سی، میں تو بوڑھی عورت نو بھی منا کے آیا۔